حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ عورتوں کے لیے خاص ویڈیو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناظرین، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کیسی عورت کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت مضبوط اور طاقتور ہو تو اسی گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتائیں گے کہ جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑواں بچوں کی پیدائش کی خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے زمانے قبل از اسلام کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عالم انسانیت مختلف قسم کی معاشرتی و اخلاقی بیماریوں سے دوچار تھا۔ تعلیم و تربیت کا فقدان تھا، ظلمت و جہالت عروج پر تھی، غربت و افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ایسے میں ظالمانہ و جاہلانہ رسومات کا جنم لینا ایک بدیہی سی بات تھی۔ ایسی ہی جاہلانہ رسومات میں سے ایک کبھی رسم بعض قبیلوں میں بیٹی کو زندہ درگور کرنے کی بھی تھی۔ اس رسم کی بنیاد بے جا غیرت پر مبنی تھی کہ کل کسی کو بیٹی دینی نہ پڑے، کوئی ہمارا داماد نہ بن سکے، کسی کے سامنے ہماری نظریں جھک نہ سکیں۔ اس لیے جو بھی بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، ترجمہ: اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے، اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ہے، ترجمہ: اور جس بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اسلام نے جب دنیا میں اپنی کرنیں بکھیرنی شروع کی اور اس کو تمام مذاہب پر غلبہ نصیب ہوا تو اس نے ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ اس نے زمانے جاہلیت کی رسومات کو توڑا، لوگوں کو ظلمت و جہالت سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا۔ زمانے جاہلیت میں بیٹی کو جتنا منحوس اور نامبارک خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اتنا ہی اس کو خوش قسمت اور بابرکت بتایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا، نہ ہی اس کو ذلیل سمجھا اور نہ ہی بیٹے کو اس پر مقدم کیا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں اس نے ان کے ساتھ بھلائی کی تو یہ اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں یا 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں یا مر گئیں تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اللہ کی رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی کہ اس کے گھر پر جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹی کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے حمل سے لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ عورت کا پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں 80,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اس میں سے 1,000 مخلوقات وہ ہیں جو زمین پر ہیں، یعنی کہ خشکی میں رہتے ہیں، اور 70,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یعنی کہ سمندروں میں رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے ان مخلوقات کا جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ وہ ہر مخلوق کی نسل قیامت تک چل سکے۔ 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ نے انسان کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اکیلا ہوں، میں اولاد اور ماں باپ سے پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں ہی میں سے جس کو چاہے بیٹی عطا کروں، جس کو چاہے بیٹا عطا کروں، اور جس کو چاہے دونوں لڑکا اور لڑکی یعنی جڑواں بچے عطا کروں، اور جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کروں اور ان کو باج بنا دوں۔ ناظرین، ایسے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو، اے شخص تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتح پڑھ کر ہر روز دم کریں، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو ماں کے دل کی دھڑکنوں کو سن سکتا ہے اور محسوس کرتا ہے اور سکون پاتا ہے، مگر جب وہ بچہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے
اور اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ ناظرین، اب آپ کو سائنس کے بارے میں بتائیں گے کہ سائنس جڑواں بچوں کی پیدائش کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جڑواں بچے کب اور کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ قد اور وزن عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ یہ وجہ تھوڑی عجیب ہے، تاہم اس وجہ کے بارے میں سائنسی ماہرین حتمی طور پر کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ افریقی افراد امریکیوں میں جڑواں بچوں کی شرح پیدائش زیادہ ہے، جبکہ ایشیائی خواتین میں یہ شرح سب سے کم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہر بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دے اور جن کی اولاد ہے ان کو فرما بردار بنا دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔